اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور خاص طور پر ہمارے مہمان خصوصی جو گجرات سے تشریف لائے ہیں اور معزز حاضرین کرام، اصل تو ہمیں مولانا ہی کو سننا ہے، لیکن ہمارے اس جامعہ کے بانی مبانی اور یہ کہنا چاہیے کہ جنگل کو منگل بنانے والے ہمارے اپنے اس علاقے کے مشہور معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی امین صاحب، اب تک کہ ہم ان کو مدد اللہ العالی کہتے تھے اور رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ان کا انتقال پرملال ایک حادثے میں ہوا۔ ابھی ہمارے مفتی رشید صاحب صدر جامعہ نے مختصر ان کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی، مختصراً ان کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلائی۔ اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی اور یہ جو بنجر علاقہ حافظ مانا کے اعتبار سے بنجر ہی ہے، آج زرخیر اور دینی اعتبار سے لہجہ وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ انہی کے خلائے ان کو پرور جنت عطا فرمائے۔ زیادہ تفصیلی بات کرنی نہیں، ویسے تو میں چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ شعبان کے جو ایام ہوتے ہیں مدارس کے ذمہ داروں کے لیے بڑے مصروفیات کے دن ہوتے ہیں۔ کل ہی ہم اپنے ادارے کے جو ہے سالانہ جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کے ختم کا موقع تھا اور 13 بچوں کو سند فضیلت دی گئی اور 9 حفاظ کرام کو جو ہے سند تکمیل حفظ دی گئی، پورے علاقے میں قائم فرما دیا۔ ابھی یہ 15 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم نے ایک دن میں 4 مدرسوں کا افتتاح کیا۔ 2 مدرسے ہمارے بڑے گاؤں میں، اس میں گجرات کے جو مقرر ہیں احمد علی صاحب، قاری احمد علی صاحب، وہ موجود تھے، اور اسی کے دوسرے دن صبح میں، اسی تاریخ کے دوسرے دن صبح میں یہ تانڈا جو سلوڑ کے پاس ہے وہاں پر 2 مدرسوں کا افتتاح ہوا، اور اس کے تیسرے دن نائے گاؤں میں ایک مدرسے کا افتتاح ہوا۔ تو زمانہ انحطاط کی طرف، ضلالت و گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے مخصوص بندے اب بھی جو ہے اس کی فکر لیے ہوئے ہیں، اور ان کے مخصوص دعاؤں اور توجہ کی وجہ سے آج بھی علاقے میں یہ دینی ادارے قائم ہوتے چلے گئے ہیں۔ معززان گرامی، آپ لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس علاقے میں بھی ادارہ قائم ہوتا، ذہن میں رکھیے رحمتوں، اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ متعین ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ابھی آپ نے ان کا پروگرام سماعت فرمایا، یہ بچے ایسے ہیں کہ ان کے پیروں کے نیچے جو ہے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اندازہ لگائیے کہ جس علاقے میں مدرسہ قائم ہوگا وہاں فرشتے اتریں گے، شیطان بھاگ جائیں گے، شیطان جن اور انس وہاں سے چلے جائیں گے اور فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے خیر و برکت نازل ہوگی۔ تو ان مدرسوں کو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کے خصوصی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، ساری خیر بھلائی ان سے وابستہ ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ پورے مجمع میں جتنی ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، جتنی داڑیاں نظر آ رہی، جتنے شرعی لباس نظر آ رہے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ یہ سب مدارس کی دین ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک مرتبہ ایک جلسے میں میں گیا، جلسہ ختم ہو گیا، 2-3 نوجوان بڑی گاڑیاں لیے ہوئے کھڑے تھے،
میں نے بڑے احترام سے ان سے ملاقات کی اور میں نے کہا بھائی آپ کہاں سے تشریف لائے؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا شرمندگی کی بات؟ کہنے لگے کہ ہم فلاں جلسے میں شریک ہوئے تھے، ایک بات آپ کی ہمارے دل کو لگی تھی، اس وقت سے ہم نے یہ داڑھی اور لباس اختیار کیا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ مدارس خیر و بھلائی کے آنے کی ذریعہ ہے، زندگی میں تبدیلیاں اور زندگی کا میں دین کا آ جانا ان مدارس کی وجہ سے ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اخیر میں بس وہ جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، علامہ جو ہے بخاری نے کتاب العلم کی افتتاح اس آیت سے کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور ان میں جو اہل علم ہے ان کے بھی درجات ان اہل ایمان سے زیادہ ہے۔ اس کے اوپر ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ رفع درجات کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے رفع درجات حسی، آنکھوں سے نظر آئے، اور ایک ہے رفع درجات معنوی۔ کہاں رفع درجات حسی تو ہوگا جنت، جب سب کا انتقال ہو جائے گا، جب جو ہے علماء کرام کے بڑے بڑے محلات لوگ دیکھیں گے تو پوچھیں گے بھی یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا جائے گا کہ بھی فلاں عالم صاحب، فلاں محدث صاحب اور فلاں جو ہے حافظ صاحب، یہ ان کا محل ہے۔ تو یہ رفع درجات، اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے درجات کو بلند کرے گا، کا مطلب یہ کہ وہاں حصی طور پر ان کے بلند مقامات کو بدلا جائے، اور دنیاوی اعتبار سے معنوی درجات کو بلند کرنا ہے۔ کہاں دنیا میں یہ جہاں جائیں گے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ امت پیش آئے گی، بلند مقام پر بٹھائے گی، ان کی باتوں کو غور سے سنے گی اور ان کے کلمات کے ذریعے سے زندگی میں تبدیلی آئے گی اور ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو ذہن میں رکھو، اللہ جس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، ہم اس کو ذلیل اور ان کو ذلت بھری نگاہوں سے دیکھیں، یہ کتنے بڑے نقص کی بات ہے۔ اللہ جن کے درجات کو بلند کرے، ہم ان کے سلسلے میں کچھ غلط سوچے، غلط کہیں، غلط فیصلہ کریں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب حضرت سے ہم لوگوں کو سب کو جو ہے سننا ہے، جم کے بیٹھے رہے۔ حضرت ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ ان کا ذرا نوازی ہے، ہم جو ہے ان کا بڑا احترام کرتے ہیں اور ان سے یہ جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہر سال میں ایک مرتبہ ہر اس سالانہ جلسے میں تشریف لایا کرے اور ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی فرمایا کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔